अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब को तड़ियां लगाई जा रही हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अभी से घंटा डेढ़ घंटा पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस टॉक की है। आप यकीन माने नाज़रीन, मुझे एक डर है, मुझे खौफ है, एक परेशानी है, और ये खौफ और परेशानी मुझे अंदर से खा रहा है और बार बार मुझे खाई जा रहा है, मजीद खाई जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन, मुझे डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के अंदर नाज़रीन गोलमाल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि रोहित शेट्टी अचानक से टीवी देख रही हूं और उनके रिमोट के ऊपर उनका हाथ लग जाए और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स कहीं ट्यून इन हो जाए। लिटरली नाज़रीन, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम तर पॉलिटिकल अदाकार, ये जो पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन पॉलिटिशियंस है या मौलाना फजलुर रहमान साहब है, ये सियासतदान नहीं है, ये अदाकार है, ये अदाकारी कर रहे हैं, लिटरली अदाकारी कर रहे हैं। कहीं रोहित शेट्टी इन्हें ना देख ले और उसके बाद अपनी आने वाली जो गोलमाल फिल्म है नाज़रीन बाबू राव की जगह इन सबको सेलेक्ट करेगा। और फिर नाज़रीन बाबू राव, बल्कि इन्हीं के लिए शायद डायलॉग उसने बोला था कि तू क्या गुंडा बनेगा रे, तू क्या राजू गुंडा बनेगा। यकीन माने राजू, बाबू राव, ये सब राजू और बाबू राव हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लिटरली 27वीं यानी तरमीम के ऊपर नाज़रीन ये मुंह और ये 27वीं यानी तरमीम के ऊपर आकर बात करने जो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर नाज़रीन इतना सा है या इतना दमखम है कि वो खड़ा होकर कहे कि नहीं भाई, जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, क्या बात करते हो, ये जाली असेंबली है, कैसे आईनी तरमीम हो सकती है। खोलो तरमीम को, मसवदा लेकर आओ, ये लेकर जाओ यूनिवर्सिटीज में, ये लेकर जाओ जनाब, ये मेरे जैसे नौसरबाज के भी हवाले एक मसवदा कर दे, ये पढ़, इसको लेकर जाओ, अंग्रेजी ट्रांसलेट करवाओ और इसको पढ़, इसको पढ़ पढ़कर लोगों को बता। मौलाना फजलुर रहमान साहब के अंदर नाज़रीन जुर्रत है, मौलाना साहब के पास इतना दमखम है कि वो कहेंगे 27वीं आईनी तरमीम कैसे हो सकती है जी, हम खड़े हैं, हम यहां पर मौजूद हैं, हमने दाइयों पर मबनी, हमने पॉलिटिक्स की है, हमने सियासत की, हम जमहूरियत को यहां पर लेकर आ गए, नहीं ऐसे हो सकता। इनके अंदर नाज़रीन ना तो कंडा है, ना दम है, ना खम है, ये सिर्फ डील कर रहे हैं नाज़रीन, और ये बेहतर से बेहतर बार्गेनिंग कर रहे हैं, दैट्स इट। ये जो तमाम तर जो कुछ हो रहा है टेलीविजन के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, ये एक जाल सादी है, और ये सिर्फ टाइम कंज्यूम किया जा रहा है। इसे बताया जा रहा है कि यार ठीक है, जो थोड़ा बहुत शोर शराब लगाना है तुम लोगों के पास, ये एक लिमिटेड टाइम है, ये जाओ और शोर शराब लगाए, नहीं तो इनके अंदर यानी अंदाजा लगाए ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आज करें कि पहले मसवदा तो हमारे सामने रखें, मसवदा तो हमारे सामने लेकर आए। बिलावल भुट्टो सरदारी, उनके पास भी मसवदा मौजूद नहीं है। नून लीग भी कह रही है मसवदा हमारे पास मौजूद, भाई एक आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं मौजूद, एक रिटन डॉक्यूमेंट ही आपके पास मौजूद नहीं है। और वो रिटन डॉक्यूमेंट नाज़रीन 27वीं यानी तरमीम, पाकिस्तान के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर रियासत खड़ी है नाज़रीन, उसके अंदर एक तरमीम की जा रही है, अमेंडमेंट की जा रही है, और उसका मसवदा ही नहीं है, उसका रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं है नाज़रीन, रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और ये उसके ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं और उसके बाद प्रेस टॉक भी कर रहे हैं। कमाल किस्म, यानी ये नाज़रीन रोहित शेट्टी ये दुआ ही करेंगे भाई रोहित शेट्टी कहीं इन्हें देख ना ले, या डेविड कैमरन हॉलीवुड का कहीं इन्हें देख ना ले, और उसके बाद फौरी तौर पर नाज़रीन ने धोतियां पहनाएगा रोहित शेट्टी और बाबू राव के किरदार इन सबको देगा, और ये बेहतरीन किस्म के किरदार, ये बेहतरीन किस्म की नाज़रीन अदाकारी वहां पर निभाएंगे, चूंकि पक्का मुंह करके झूठ बोलते हैं, लिटरली पक्का मुंह। रात 2 बजे तक जागता रहा, अब बिलावल साहब को बात करने, अब बिलावल साहब को बात, नथिंग, जीरो, शून्य, लिटरली जीरो, ठन 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 ठन। भाई देखें, सिंपल बात की है नाज़रीन, एक तो इस मुल्क के अंदर बात करते हुए नाज़रीन डर लगता है, ये सबसे बड़ा मसला है। मसला यह है कि आपने ये कहा कि आर्टिकल 243 के अंदर अमेंडमेंट्स की जानी है। आर्टिकल 243 हमारी फोर्सेस के हवाले से, उसके अंदर क्या तरमीम की जानी है, ये एक क्वेश्चन है जो कि मौजूद है, इसको कोई भी बंदा एड्रेस नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि वॉर के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, वी अंडरस्टैंड, हम एक नए एरा ऑफ वॉर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आपका जो दुश्मन है उसके साथ एक अलग जंगें, अब वो बॉर्डर वाली जंगें रही नहीं, इनका स्पेक्ट्रम बढ़ गया है, इनकी सोच यानी अब एक अलग तरह की वॉरफेयर है, वी अंडरस्टैंड दैट। उसकी वजह से आप चीजों के अंदर तब्दीली करें, चीजों को आगे लेकर जाएं, प्रोग्रेस करें, लेकिन ये आखिर क्या वजह है कि कौमी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर शादेब खानजादा साहब के शो में हुकूमत के वजीर इत्तलात ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला, इस तरफ नहीं जाना, नेशनल सिक्योरिटी। भाई अगर अमेंडमेंट करके मजीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं तो प्राउडली कहेंगे भाई हम इख्तियारात दे रहे हैं, हम इख्तियारात में इजाफा कर रहे हैं, हम अपने जो वॉर स्ट्रेटेजी हम उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, हम उसे एक नई जहत देने वाले हैं, हम मजीद पोजीशन वाजे करने वाले हैं, लिहाजा कम से कम कुछ ना कुछ तो बताएं भाई, कुछ ना कुछ तो बात करें ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि उनसे सवाल यह हुआ कि आर्टिकल 243 नाज़रीन जो हमारी फोर्सेस के हवाले से, उन्होंने कहा कि जनाब देखें 2 चीजें हैं। अब जो ही मौलाना साहब ने कहा ना 2 चीजें हैं, मैंने कहा बस ठीक है वो बंद कर दे, फिल्म बंद कर दे मौलाना साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बस ठीक है, बस ठीक। इधर ही नाज़रीन उधर ही मैंने वो प्रेस टॉक बंद की और मैंने फौरी तौर पर जाकर देखा कि बाबू राव राजू को क्या कर रहा था, तो क्या गुंडा बनेगा रे। जब उन्होंने कहा ना इसमें 2 चीजें हैं, उन्होंने कहा एक मामला वो है जो कि इंस्टीट्यूशन का या एग्जेक्टिव है,
اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا اس کا اثر کوئی جمہوریت کے اوپر ہوگا, ڈیموکریسی کے اوپر ہوگا, پاکستانی پولیٹیکل کلاس کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا. سو ہم اس طریقے سے انالائز کریں گے. مولانا صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, نون لیگ, ایون پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین, بھائی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے, آئین کے اندر ترمیم ہو رہی ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں 25 کروڑ پاکستان کی عوام سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کیوں اتنی زیادہ ایک سپائن لیس قسم کے ناظرین پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلاس ہے, یا اتنے نکمے ہیں, یا ان کے دماغ اتنے فارغ ہیں کہ بھائی کوئی کلیرٹی, یعنی نہ ان کے پاس موجود ہے کلیرٹی, نہ یہ کلیرٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آخری ٹائم میں ناظرین, اور یہ بات آپ یاد بھی رکھیے گا, آج سے 5 سالوں بعد 10 سالوں بعد چلے جب بھی ناظرین چیزیں جس بھی طرح سے بھی ٹھیک ہوئی, انہوں نے بھی اٹھ کر جو آج انہیں ناظرین بٹھا رہے ہیں, پروٹوکول دے رہے ہیں, روٹی چوری بنا کر منہ میں ڈال رہے ہیں, انہوں نے گالیاں دے لی, لیکن اس وقت تک ناظرین پاکستانی عوام کا نقصان ہو چکا ہوگا. آپ صرف ناظرین ایک چھوٹی سی ایک انالیسس کریں, پاکستان کے اندر 2-2.5 سالوں سے ایک کرائسس ہے, خوفناک قسم کا کرائسس ہے, اور اس کرائسس کا جو اثر ہے وہ ہر شخص محسوس کر رہا ہے. بے روزگاری بڑی ہے, غربت بڑی ہے, میرے اور آپ نے جو 4 پیسے جمع کیے تھے برباد ہو گئے, تباہی نکل گئی ہے. لیکن ناظرین پاکستان کے اندر ایک اشرافیہ موجود ہے جس نے اس کرائسس سے پیسے کمائے, جو اس کرائسس میں ناظرین پاکستان کی امیر ترین, یعنی ان کی امیری اتنی زیادہ, اس کے اندر مزید امیری, یعنی مزید ہیرے جواہرات ان کے تجوریوں کے اندر گئے ہیں, مزید ان کے بینک بیلنسز بڑھے ہیں, مزید ان کی بیرون ملک پراپرٹیز بڑھی ہیں. تو جو کرائسس ہے ناظرین, یہ الگ سے ایک اکانومی ہے. تو یہ کرائسس کو سارٹ آؤٹ کرنا, یہ کرائسس کا حل نکالنا, یہ چیزیں کلیئر کرنا, یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے پاکستان کے اشرافیہ کے. یہ جب تک یہ کرائسس بڑھتا رہے گا, اس کی ایک اکانومی جنریٹ ہوگی, اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا, پیسہ بنایا جائے گا, پیسہ کھایا جائے گا, اور جو بھی اس پیسے کے حوالے سے یا اس کرائسس کے اوپر سوال اٹھائے گا ناظرین, اسے لتر مارے جائیں گے. اور وہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. لہٰذا 27ویں یعنی ترمیم ناظرین ہو چکی ہے, آلموسٹ ہو چکی ہے. جب دل کرے گا آئے گی, یہی پارلیمنٹیرینز جا کر منظوری دیں گے, یہی جا کر ڈیفینڈ کریں گے, یہی اپنا منہ کالا کروائیں گے, یہی بابو راؤ بنیں گے. اور انہیں صرف بابو راؤ بنا کر ایک ٹائم دیا گیا کہ بھائی اس ٹائم کے دوران آپ ڈرامے کریں, آپ ایکٹنگ کریں, دیٹس اٹ, آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ ناظرین آج وہ ایک بڑی اچھی پوسٹ لکھی تھی فواد چودھری صاحب نے, مجھے بڑی اچھی لگی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جناب وقار زکا صاحب کی ناظرین ایک ویڈیو آئی ہے, اور وقار زکا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا 2030 میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پتا ہے کیا کہا, انہوں نے کہا میں پچھلے کئی سالوں سے پیسے جوڑ رہا ہوں گلک کے اندر, اور وہ نکال کر میں پرائم منسٹر پاکستان کا بنوں گا. اقرار الحسن صاحب الگ سے زور لگا رہے ہیں کہ نہیں میں نوجوان ایک نیا لے کر آؤں گا, وہ پرائم منسٹر بن جائے گا. شاہد خان آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایک نئی چیز لانے والا ہوں, وہ پرائم منسٹر بن جائے گی. اب اس کے اوپر ناظرین فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, کمنٹ کیا, وہ لکھتے ہیں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ صدر وزیر اعظم جیسے عہدوں کو ایسا ٹکے ٹوکری کر دیا ہے کہ وقار زکا, چاہت فتح علی, اقرار انٹرٹینمنٹ چھوڑ کر صدر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. تو چاہت فتح علی خان بھی ناظرین یہ کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ میں آنے والے ٹائم میں پاکستان کا پرائم منسٹر بن جاؤں. پاکستان کے ٹیلی ویژن کا کوئی بھی باس ہے, سرمایہ دار کوئی بھی بیٹھا ہوا, اسے بھی پتا ہے کہ میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں, وزیر داخلہ بن سکتا ہوں, صدر بن سکتا ہوں. کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے نا, آپ نے کوالیفیکیشن ہی ختم کر دی ہے کہ وقار زکا یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ کرپٹو کے اوپر ایسی کوئی کہانی سناتا ہے جو میری کھوپڑی میں تو بالکل نہیں آتی. بہرحال بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن بہرحال جو بھی ہماری ذہنوں میں چیزیں آتی ہیں وہ کہ نہیں میں پرائم منسٹر بننا, میں پرائم منسٹر بناؤں, بس جو مرضی ہے کرو, منو پرائم منسٹر بناؤ. ناظرین اس کے اوپر بیرسٹر منیر فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر لوگ انہیں پتہ نہیں کیوں ناظرین, ایک تو سوشل, یار خدا کا خوف کیا کرو یار, پتہ نہیں کو حوالدار, پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے رہتے ہیں. بیرسٹر منیر فاروق صاحب ناظرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام اس وقت جو پاکستان کے اندر نظام ہے, یہ وار گیمنگ کے اصول کے تحت چل رہا ہے. جیسے کسی جنگ کو پلان کیا جاتا ہے ویسے ہی ان تمام چیزوں کو پلان کیا گیا, یعنی پاکستان کے انٹرنل جو معاملات ہیں ناظرین انہیں وار گیمنگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. جنگ جیسے جنگ کرتے ہیں نا آپ دشمن معاملے کے ساتھ, یہ موو کرے گا, ہم ادھر سے موو کریں, یہ ادھر سے حملہ کرے گا, ہم ادھر سے حملہ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ایسے چل رہا ہے. پاکستان کے اندر وار گیمنگ ہے, اور وار گیمنگ کے اندر ناظرین اب وار گیمنگ کس کے خلاف کی جا رہی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. وار گیمنگ پھر عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے نا, پھر وار گیمنگ میں دوسری طرف عوام کھڑی ہے, تو عوام کے ساتھ ہی کی جا رہی ہوگی. وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم آئی, اہداف تھے حاصل کر لیے, پورے نہیں ہوئے تو ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی. اب جو اہداف ہیں اگر 10 میں سے 10 نہ بھی ہوئے تو 7 ہو جائیں گے, جو 3 بچ جائیں گے 28ویں ترمیم آ جائے گی. کوئی چیز رکے گی نہیں, جس طرح نظام مقتدرہ کے کنٹرول میں ہے ویسے ہی آگے بڑھے گا. ویری ویری رائٹ, ٹھیک بات کی انہوں نے, یعنی کہ یہ سب کٹ پتلیاں ہیں, یہ رقصاں رہیں گی رات کی رات, سحر سے پہلے تماشا ختم ہوگا, اس طرح کی غزل ہے, وہ بھی پڑھنے کو آج کل دل نہیں کرتا. ناظرین یہ جناب باقاعدہ سے بیرسٹر منیر فاروق صاحب نے ویلاگ کیا ہے, اور یہ ویلاگ انہوں نے خیبر پختونخوا اور سہیل خان آفریدی کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے سنائی ہے. انہوں نے سینیٹر خرم ذیشان کو بھی ٹھیک ٹھاک سنائی ہیں, جو کہ سینیٹر بن چکے ہیں, منتخب ہو چکے ہیں. اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو بڑی پریشان کن ہے.
یہ سنیں منیر فاروق صاحب کے. لیکن جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سہیل آفریدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد شاید سچویشن اب کبھی کسی کے قابو میں نہ آ سکے, اور میرے خیال میں وہ جو پالیسی ہے ایسی کی تیسی والی وہ اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں گلوز آر آف. اب پتہ نہیں پٹاخہ کب بولتا ہے, ایسے ہی چلتا رہتا ہے یا کوئی حالات معاملات اس میں فرق ہو جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس کہ حالات کس طرح سے پین آؤٹ کرتے ہیں. ضرورت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سہیل آفریدی نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد شاید صورتحال اب کسی کے قابو میں نہ رہے. سہیل خان آفریدی نے ناظرین بہت سخت ترین گفتگو اڈیالہ جیل کے بعد کی, بہت سخت ترین. وہاں پر ان کی ایک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے مساجد کے اندر آ کر سیکیورٹی کے لوگ کتے باندھتے تھے اور ہمیں کہتے تھے تم لوگ یہی کتے ہو. یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے, بہت ہی زیادہ سخت سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر ناظرین جو طاہر اشرفی صاحب ہیں وہ بھی باقاعدہ سے بولے ہیں. انہوں نے 2-2.5 منٹ کی ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے سہیل خان آفریدی صاحب کے حوالے سے. تو طاہر خان اشرفی صاحب ناظرین, طاہر اشرفی صاحب انہوں نے ٹھیک کیا, مولانا صاحب انہوں نے بولا ہے بولنا چاہیے, لیکن یہ مرید کے پر نہیں بولے. یہ ناظرین پاکستان کے اندر جو تباہی پھیلی اس پر بالکل خاموشی سناٹا. اب جو انہوں نے گفتگو کی ہے میں چھوٹی سا کلپ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی انٹرسٹنگ ہے جی, سنیے. بہت افسوس ہوا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہوں نے کل جو خیبر پختونخوا کی مساجد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کی فوج وہاں کتے باندھ دیتی ہے اور ہمیں کتوں کی طرح سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ اب ایک ذمہ دار منصب پر ہیں, انہیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. وہ فوج جس کی اساس ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے, وہ فوج جو ایک بڑی جنگ سیاسی نفرت میں خیبر پختونخوا ہے یا اس کے ہم نوا جو ہیں, انہوں نے کبھی اس وقت بھی بات کی جب ہر جمعے والے دن پاکستانی مسجدوں سے, پارکوں سے, بازاروں سے, امام بارگاہوں سے لاشیں اٹھاتے تھے. مسجد ہدف کن کا تھا؟ مسجد ہدف کون بناتا تھا؟ پاکستان میں 70% دہشت گردی کے واقعات جمعے والے دن ہوئے ہیں. یہ ابھی اکوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق حقانی کو جو نشانہ بنایا گیا, کہاں نشانہ بنایا گیا؟ خدا کا خوف کریں, آپ اپنی سیاسی نفرت میں اس انتہا پر نہ جائیں کہ جس سے اپنے ملک کا, اپنی قوم کا, اپنی فوج کا. علامہ طاہر اشرفی صاحب کو بھی ناظرین ٹھیک ٹھاک برا لگا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نفرت میں اتنا آگے نہ جائیں کہ یہ ساری چیزیں مشکل ہو جائیں. ناظرین یہ بیان بازی مزید تلخ ہوگی اور یہ چیزیں ٹکراؤ کی طرف جائیں گی. بہتر ناظرین اس کا حل یہ ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کو انگیج کیا جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے, عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات کرنے دی جائے تاکہ موجودہ جو سچویشن ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے, کوئی سلوشن نکالا جائے. جتنی زیادہ ناظرین انہیں مزید کارنر کیا جائے گا اتنی زیادہ تلخ خوفناک ایک سینیریو مزید بنتا چلا جائے گا. پھر شاید طاہر اشرفی صاحب کو مزید تکلیف ہو, مزید انہیں دوبارہ سے آ کر بات چیت کرنی پڑے, شاید منیر فاروق صاحب کو مزید ناظرین تڑیاں لگانی پڑے. اس میں سلوشن نہیں ہے, اس کا حل نہیں ہے. حل واحد چیز ہے کہ نیگوسیشنز, ڈسکشن, مذاکرات, کچھ بھی کرنا ہے سب بیٹھ کر کنسنسس کے ساتھ کریں, پورے ملک کو ساتھ لے کر کے. 25 کروڑ عوام یہ آپ کی عوام ہے, یہ کہیں اور سے نہیں آئی ہوئی, یہ کسی اوپر سے نہیں گری ہوئی, یہ آپ کی عوام ہے. انہوں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے اور یہ ملک اسی طرح سے چلنا ہے. وی نیڈ ٹو فکس اٹ, لیکن ہم فکس کرنے کو تیار نہیں ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.